وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی نمائندہ کایا کالاس کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ کثیر الجہتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ تجارت، موسمیاتی تبدیلی سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا عزم دہرایا۔ شہباز شریف نے مضبوط تجارتی تعلقات کے فروغ میں جی ایس پی پلس کی اہمیت اجاگر کی۔ وزیر اعظم نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر یورپی قیادت کے تشکر کا اظہار کیا۔ کہا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کایا کالاس نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک روابط کے فروغ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان خطے میں امن، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے کوشاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کالاس کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کایا کالاس نے امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا مستقل جنگ بندی اور سفارتی مذاکرات کا تسلسل ناگزیر ہے۔ کایا کالاس نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔ دورے کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ An in-depth exchange of views on regional and global issues, including the US-Iran conflict, security situation in South Asia, our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principal position on the Jammu and Kashmir dispute. We have also discussed terrorism, including the presence of Fitna Khawarij and Fitna Hindustan elements on Afghan soil. Pakistan has been the main mediator between the United States and Iran. Your diplomatic efforts have helped to prevent a return to full-blown war on several occasions. کبھی نہیں کہا فارم 47 پر سلیکٹ کرا دو، حکومت کے لیے کسی سے حمایت نہیں مانگی۔ گلگت کے عوام فارم 45 کا بندوبست کریں، فارم 47 والوں کا میں خود بندوبست کر لوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ضلع شگر میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا تمام جماعتیں گوادر، کراچی اور گلگت کو اسلام آباد سے چلانا چاہتی ہیں۔ کہتے ہیں وفاق کنگال ہو گیا ہے۔ بھائی کنگال ہو گئے تو آزاد کشمیر اور گلگت کی وزارت ختم کرو۔ آئینی ترمیم ہوئی تو گلگت کے الیکشن پاکستان کے عام انتخابات کے ساتھ کرانے کی تجویز دیں گے۔ نون لیگ کے صدر میاں نواز شریف کل گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے NOC جاری کر دیا۔ میڈیا کوارڈینیٹر الیکشن کمیشن نے بتایا کہ نواز شریف کو دورہ گلگت بلتستان کے دوران ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ نون لیگ کے مقامی رہنما نے سابق وزیر اعظم کے دورے کی درخواست دی تھی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی اسکردو میں سیاسی مصروفیات، مختلف مقامات پر انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اسکردو پہنچنے پر PTI رہنماؤں اور کارکنوں نے بیرسٹر گوہر کا استقبال کیا۔ چیئرمین PTI اسکردو کے بعد گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں کا بھی دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں بجٹ میں کسی نئے منصوبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1126 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ PSDP فنڈ میں صرف 165 ارب روپے بچتے ہیں۔ صوبوں کے پاس وسائل زیادہ اور وفاق کے پاس کم ہے۔ یا وسائل جو ڈیولپمنٹ میں خرچ ہونے چاہیے تھے وہ اب قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا بجٹ آج بھی 2018 کی سطح کے اوپر کھڑا ہے۔ صوبوں کی جو ADPs ہیں وہ 1000 ارب سے بڑھ کر تقریباً 3000 ارب، 3 گنا ان میں اضافہ ہو چکا ہے۔ صوبے جو ہیں وہ امیر ہو گئے ہیں اور وفاقی حکومت اپنے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کافی غریب ہو چکی ہے۔ فائنانس منسٹری نے صرف 1126 ارب روپیہ مختص کیا ہے۔ آلموسٹ 3 ٹریلین کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ہمیں رد کرنا ہوگا۔ 864 ارب کے ٹیکس شارٹ فال کا تاثر بالکل غلط اور گمراہ کن ہے۔ ٹیکس وصولیاں نظرثانی شدہ اہداف کے مطابق ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کہتے ہیں IMF کی مشاورت سے ریونیو ہدف تقریباً 13,000 ارب روپے ایڈجسٹ کیا گیا۔ FBR نے پہلے 11 ماہ میں 11,257 ارب روپے ٹیکس جمع کر کے تقریباً ہدف حاصل کر لیا ہے۔ نظرثانی شدہ مالی فریم ورک کے تحت FBR کی کارکردگی مضبوط ہے۔ موجودہ کارکردگی ریونیو بحران یا بڑے ٹیکس شارٹ فال کے دعووں کی نفی کرتی ہے۔ ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو، 23 ماہ کی بلند ترین سطح پر مئی میں مہنگائی کی شرح 11.7% ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات نے بتایا ہے کہ آٹا، آلو، بیکری آئٹم، گوشت، خشک دودھ، ایندھن، بجلی، گیس سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ ٹرانسپورٹ، تعلیم، صحت کی سہولتیں بھی مہنگی ہوئیں۔ ملک بھر کے عوام کمر توڑ مہنگائی پر دہائیاں دے رہے ہیں۔
हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावों के बरक्स महंगाई और आवाम की परेशानी बढ़ गई। मुल्क में महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मई में महंगाई की शरह 11.7% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने बताया कि महंगाई की शरह शहरी इलाकों में 11.7% और देही इलाकों में 11.5% रही। नॉन फूड नॉन एनर्जी उमूमी महंगाई 9.8% रही। गुज़िश्ता साल से ट्रांसपोर्ट किराए 37% तक बढ़ गए। हाउसिंग, बिजली, गैस और ईंधन 17% तक महंगा हो गया। गुज़िश्ता माह के दौरान गंदम का आटा 11.21% तक महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया सालाना बुनियाद पर 8% महंगी हो गयी। बेकरी आइटम्स, आलू, गोश्त और खुश्क दूध भी महंगा हुआ। एक साल के दौरान तालीम 8.37% और सेहत की सहूलतें 7.54% महंगी हो गयी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नादरा मेगा सेंटर सफूरा का अचानक दौरा। शहरियों के लिए सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी शहरियों से भी मिले। नादरा सेंटर में सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। शहरियों ने नादरा मेगा सेंटर में फराहम सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने में इंतजार नहीं करना पड़ता। अमला भी मुकम्मल ताउन करता है। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, बुजुर्ग शहरियों से बात की, उनके मसाइल पूछे। वज़ीर दाखिला ने बुजुर्गों और ख़वातीन के काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की अहकामात दिए। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना और अरकान असम्बली कल अडियाला जेल जाएंगे। बानी पीटिया की बहन अलीमा खानम कहती हैं हुकाम जो कुछ कर रहे हैं ज़्यादा देर पायदार नहीं रहेगा। 26 नवंबर से मुतालिक केस जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए अदालत से जल्दी की तारीख मांगी। सुहेल अफरीदी ने कहा था कि उनकी कैबिनेट के मेंबर्स और एमपीए सारे आएंगे अडियाला, क्योंकि हम इन्हीं को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रेशर डालें, इमरान खान का इलाज हो, इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म हो। ये इमरान खान को बिल्कुल आइसोलेट करके बैठे हैं और हम एहतजाज बढ़ाते जाएंगे जब तक ये इमरान खान का इलाज नहीं करते हैं और जब तक ये इमरान खान को कैद तन्हाई से नहीं निकालते। बहरी कज़ाकों की कैद में पाकिस्तानी 42 रोज गुजरने के बावजूद भी रिहाई के मुंतज़िर। सोमाली बहरी जहाज के यरगमाली हमले की नई वीडियो सामने आ गई। यासिर ने बताया वो 10 पाकिस्तानी 42 रोज से बदहाल बैठे हैं। सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल से दरख्वास्त है उनकी बाजियाबी में मदद करें। यहाँ पे 10 पाकिस्तानी 42 दिन से यहाँ पे बदहाल कंडीशन में बैठे हुए। टैंक का पानी है जो ये येलो कलर का हो चुका है, ये हम पीने में मजबूर हैं। 24 घंटे में एक बार उबले हुए चावल खा लेते, उस पर हमारा गुजारा है। मेरी अपील है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर पाकिस्तान जल्द से जल्द हमारी मदद करें, वरना हम मजीद दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।